کہ لوگ اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ رفع دین سنت ہے کہ نہیں ہے، اس بات پر جھگڑا کیوں نہیں کر رہے کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے تو بدبخت تو نہیں ہو گیا، تو منافق تو نہیں ہو گیا؟ تو رفع دین کرے نہ کرے تیری نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے قد افلح من تزکا۔ رفع دین کا مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ شافعی کہتے ہیں کہ سنت ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سنت نہیں ہے۔ جو لوگ شافعی کو پسند کرتے ہیں وہ ان کی طرف جاتے ہیں، بخاری نے شافعی کو پسند کیا تو ان کی طرف گئے، جن کو امام اعظم کو ابو حنیفہ پسند ہے وہ ان کی طرف گئے، جناب والا طحاوی ان کی طرف گئے، اور بھی بہت سے لوگ ان کی طرف گئے کہ صاحب رفع دین نہ کرنا سنت ہے۔ امام ترمذی نے بھی باقاعدہ اپنے سنن ترمذی میں لکھا، جہاں یہ حدیث نقل کی کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود نے رفع دین نہیں کیا اور نماز پڑھائی، صرف ایک بار تکبیر تحریمہ کے وقت کیا اور اس کے بعد رفع دین نہ کیا، اور پھر جناب والا یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی نماز تھی، میں نے حضور کو یہ نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امام ترمذی نے وہاں نوٹ لگایا، بہت سے صحابہ کا عمل اس میں بھی تھا، حالانکہ ترمذی خود رفع دین کے قائل ہیں مگر پھر بھی نوٹ لگا رہے ہیں، بہت سے اہل کوفہ کا، بہت سے صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ رفع دین نہ کو سنت مانتے تھے، لیکن جناب والا جن کے یہاں کرنا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، کیا آپ پر نماز فرض بھی رہی یا آپ منافقوں کے لسٹ میں چلے گئے، کیا آپ کا ایمان سلامت بھی رہا یا آپ بدبختوں کی لسٹ میں چلے گئے، کہیں آپ کی زبان سے بھی تو گستاخی نہ نکل گئی، کہیں آپ بھی تو ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ہزاروں سجدے تو ابلیس صاحب کے پاس بھی تھے، لیکن کیا اسے ہزاروں سجدے بچا پائیں گے؟ ہرگز نہیں بچائیں گے، اس لیے کہ جناب اس سے تو کوئی محدث جھگڑا بھی نہیں کرتا تھا کہ یوں نماز پڑھو کہ یوں نماز پڑھو، اس نے تو آدم کو عبادت کرتے دیکھا تھا، بلکہ اس نے تو آدم سے پہلے عبادت کی تھی، اس کے سجدوں میں تو کوئی انداز اختلاف بھی نہیں تھا، لیکن اس کی زبان میں ادب نہیں تھا، اس کے عمل میں نبی کی تعظیم نہ تھی، قدرت نے اس کو راندہ درگاہ کیا اور قرآن نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ تو اس بات پر کب غور فرمائیں گے کہ ایمان بھی باقی رہا کہ نہیں رہا؟ رمضان آتا ہے توبہ کرانے کے لیے، اور رسول گرامی وقار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شب قدر میں محروم رہا وہ محروم ہی رہا، اور جس سے حضور کی زبان سے محرومی مل جائے پھر اسے کوئی مالا مال کر سکتا؟ اللہ کی پناہ۔ آج دیکھیے آپ، ایک طبقہ کھڑا ہو رہا ہے تراویح 20 نہیں ہے 8 ہے، ادھر سے دوسرا کھڑا ہو رہا ہے نہیں صاحب 8 بھی نہیں ہے، ادھر سے تیسرا کھڑا ہو رہا ہے ہے ہی نہیں، ایک اور طبقہ ہے نہیں صاحب قرآن میں آئی نہیں ہے، رسول نے پڑھائی نہیں ہے تو ہم پڑھتے نہیں۔ کس قدر جھوٹ، چاروں طرف جھوٹ۔ ایک روایت مجھے بتاؤ، ایک روایت جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور کی فلاں رات عبادت سے خالی تھی۔ وہ قوم اس پر بحث کر رہی ہے کہ 20 ہے کہ 8 ہے کہ نہیں، جس قوم کی فرض بھی سال میں ادا نہیں ہوتے، اور جو سورہ بقرہ ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے جو لوگ، ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ 8 پڑھی کہ 20 پڑھی، کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ان کی تو ہر رات شب قدر تھی، اس معنی میں کہ وہ ہر رات کو عشاء کے بعد نفل پڑھنے آتے تھے۔ مگر شیطان کا کام کیا؟ حافظ صاحب نے آپ کو سنایا، شیطان نے کہا کتنا سچا سچا شیطان ہے صاحب، کہتا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو بہکا دوں گا مگر جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے وہ باقی رہیں گے۔ اللہ سے شیطان بھی جھوٹ نہیں بولا، کیا بولا؟ بولا اخلاص والے بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، سچ سچ بولا۔ اور اب کمپنیاں پیدا ہو گئی کہ نہیں صاحب کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو شے نہیں وہ تو شے نہیں، بس میں ہی ہوں جو کچھ شے ہوں۔ اچھا یہ اخلاص والے کون سے بندے؟ جس سے شیطان خود کانپ رہا ہے، جس کو وہ گمراہ نہیں کر پائے گا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ بہت سارے بندے، ان میں انبیاء ہیں، ان میں اتقیاء ہیں،
ان میں ایک وہ بھی ہے جسے عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے، جس گلی سے گزر جائے ابلیس صاحب اپنا راستہ خود ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ مگر ہم نے اپنے رسول سے جو دین ملا تھا خدا جانے کس کے حوالے کر، کئی پارے عام دنوں میں صحابہ اپنی نمازوں میں پڑھتے تھے۔ حضرت مولا علی کے حوالے سے تو یہ مسلم روایت ہے نا کہ گھوڑے کی ایک پاؤں کی رکاب سے دوسرے پاؤں کی رکاب پر پاؤں رکھتے اس سے پہلے ایک قرآن آمین کر دیتے۔ اب ایک طرف تو علی پاک کا یہ عمل ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہی قرآن آمین کر دیتے، اور ایک طرف 1500 سال بعد لوگ پوچھ رہے ہیں تراویح میں قرآن آمین کرنا لکھا کہاں ہے؟ آپ نے کب کیا؟ پھر نہیں، وہ تو کیا نہیں، پھر ایک موقع تھا وہ بھی جھگڑے میں گنوا دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون سے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ قدم قدم پر گمراہیت۔ رسول اللہ نے خود تراویح پڑھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پڑھی ہے، 3 دن پڑھی ہے، پھر صبح کی نماز میں نکلے، رات کی نماز میں نہیں نکلے۔ اور روایتوں کو بنظر غائر دیکھا جائے تو اعتکاف کے دنوں میں سرکار نے پڑھی تھی، شروع فرمائی تھی۔ صبح نکلے تو سرکار نے پھر صبح فجر کے بعد فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم آ چکے ہو لیکن میں جان کر کے نہیں نکلا۔ صحابہ کا ادب دیکھیے، امام صاحب نہیں ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے کہ وضو نیا کر کے آ رہا ہوں تو پورا محلہ اوپر سر پہ لے کے لوگ پہنچ جائیں گے۔ اور حضور کا ادب دیکھیے صحابہ سے، حضور اگر حجرے سے نہیں نکلے تو کسی نے نہیں کہا حضور باہر آئیے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پردہ، بس اگر میں مدینۃ الرسول میں کھڑا ہوں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائیں طرف حضور کا آج کی تاریخ میں روضہ مبارک ہے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی مبارک ہے، ادھر حضور کا ممبر مبارک ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک کی جگہ کو جنت کی کیاری روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا میرے ممبر سے میرے حجرے کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے۔ اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی کسی نے جگایا نہیں حضور کو جا کے، بلکہ جاگ رہے تھے، کسی نے بلایا نہیں۔ ادب دیکھیں، پڑھنی نماز تھی، بلا سکتے تھے، اچھے کام کے لیے بلا رہے تھے، وہ جانتے تھے حضور کا اخلاق ایسا ہے، سرکار نہ نہیں کہتے، لیکن بلایا بھی نہیں کسی نے، کیونکہ وہ حضور کو حضور سمجھتے تھے۔ اپنی عقل شریف اور سائنس کی گھوڑیاں نہیں دوڑاتے تھے کہ یوں نہیں تھا تو یوں تھا تو یوں نہیں تھا تو یوں تھا۔ چاہتے تو علی بلا لاتے، حالانکہ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں آتا ہے حضور جب جلال میں آتے تو صحابہ علی کو آگے کر دیتے، اس لیے کہ حالت جلال میں حضور سے علی حیدر ہی بات کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم، چونکہ سرکار چاہتے اتنا تھے کہ حضرت مولا کائنات پر جلال نہیں آتا، ان پر تو جمال ہی جمال تھا، لیکن کسی نے جگایا نہیں۔ ادب بھی سیکھیے صحابہ سے، احترام سیکھیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سرکار نے یہ ارشاد فرمایا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے امت کا بہت خیال رکھا ہے۔ اچھا، یہ صرف تراویح کے لیے نہیں ہے، ایک حدیث شریف آئی ہے مسواک کے لیے بھی، اور حضور نے فرمایا لولا اشق علی امتی، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر میں شاک نہ سمجھتا لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں آرڈر کر دیتا کہ وہ مسواک کریں، اور اگر حضور آرڈر کر دیتے تو مسواک کرنا واجب ہو جاتا، لیکن امت کا خیال کیا کہیں ملے گا نہیں ملے گا ان کو مسواک کا وہ حصہ، لکڑی، اس لیے سنت رہی مسواک،
واجب نہیں ہوئی. لیکن اس حدیث کے پیش نظر امام شافعی کیا واجب ہے؟ رفع دین پر جھگڑا کرنے والے مسواک کو واجب کیوں نہیں قرار دیتے؟ شافعی کیا سیدوں سے محبت کرنا فرض ہے، سید ناراض ہو گیا تو ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے. آئیے نا اس پر بات کریں، خالی رفع دین ہی نظر آتا ہے. شافعی کیا یہ جناب والا پتہ نہیں کہاں سے رفع دین کی بات آ گئی، حالانکہ موضوع تو میرا کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے. شافعی کیا حکم یہ ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ کیا اور یوں ہٹا لیا مسح ہو گیا. ہمارے ہاں نماز ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ مسح چوتھائی سر کا ہمارے ہاں فرض ہے. شافعی کیا یوں کیا اور ہٹا لیا، ہو گیا مسح. اس طرح کا وضو کر کے آئے گا تمہارے نا وضو ہی نہیں ہوا، آپ بھی اسی طرح کا وضو شروع کر دیجئے. شافعی کے یہاں ایک مشت داڑھی نہیں ہے، انہوں نے کہا دور سے دکھ جائے کہ داڑھی ہے تو بس اس کو داڑھی مانا جائے گا. ہمارے یہاں کہا گیا کہ نہیں، سرکار نے ایک مشت رکھی ہے، اس سے کم کبھی نہیں کی ہے، اس لیے ایک مشت داڑھی ہی سنت موقدہ ہے. پڑھائی لکھائی تو کی نہیں، تو ایک کسی نے جھنجھنا پکڑا دیا کسی چیز کا. غوث پاک نے رفع دین کیا تھا صاحب، غوث پاک نے چلہ بھی کیا تھا، معروف کرخی کیا، چلو تم بھی کرو. غریب نواز گیا، غریب نواز نے معروف، سرکار غوث پاک نے معروف کرکی کی قبر سے بات بھی کری تھی، چلے آپ بھی کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں. یہ الجھاؤ مت، بے وقوف مت بناؤ. اور ان چیزوں کو آپ بھرم کی شکل میں ہی لیں گے جب تک آپ مکمل اے بی سی ڈی سے آگاہ نہیں ہوں گے. 100 کی ایک بات، پچھلے 1450 سال میں کبھی بھی حرم شریف میں تراویح 20 سے کم نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ دور عمر خطاب سے 20 ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہوتی ہے. اور ان کا بھی تراویح پڑھنے کا انداز الگ تھا. اپنے یہاں نہیں کہ 26 منٹ والی یہاں تلاش کر رہے ہیں اور 22 منٹ والی وہاں تلاش کر رہے ہیں، ادھر بھاگ پھر رہے ہیں ادھر بھاگ پھر رہے ہیں. ایسے ایسے اللہ والے لوگ ہیں کہ 10-15 منٹ جانے، جودھ پور کی بات ہے، 15 منٹ جاتے ہیں 15 منٹ آتے ہیں. نام بھی لے سکتا ہوں جگہ کا، مگر تمام مسجد کے امام مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں سب سے پیار کرتا ہوں. وہ ناراض ہو جائیں گے کہ حضرت ہماری مسجد کو آپ نے بدنام کر دیا، ریکارڈ کر دیا، برا لگے گا ان کو، اس لیے نام نہیں لیتا. لیکن لوگوں کو ان کی کیا غلطی ہے، اب خیر کیا بتائیں کہ اس کی کیا غلطی، لیکن جانے دیں. لیکن سب کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے دل کو زیادہ دیر تک اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہنے کے اسباب و سامان مہیا کرائیں.